المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ تمہاری اولاد یہ دنیا کے لیے زینت ہے۔ آدمی جب مالدار ہوتا ہے تو لوگوں سے کہتا پھرتا دیکھو میرے پاس اتنا مال آ گیا، میرے پاس اتنی دولت آ گئی۔ جب اس کے پاس اولاد کی نعمت مل جاتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، وہی بوڑھا باپ کہتا ہے کہ دیکھو میرا قبیلہ کتنا بڑا ہے، میرا خاندان کتنا بڑا ہے، یہ میری اولاد ہے، میری نسلیں ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا پوتا ہے، یہ میرا نواسا ہے اور یہ میری نواسی ہے۔ اپنے اولاد کو اور اپنے مال کو دیکھ کر کے فخر محسوس کرتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في موضع آخر المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ معزز حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے لیے تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی و عظمت بیان ہو، جس نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اللہ جا کر کے پوچھئے اس شخص سے جس کے پاس اولاد نہیں ہے یا اولاد کی نعمت سے وہ محروم ہے، جیسے جیسے اس کی عمر گزرتی ہے، جیسے جیسے میاں بیوی اپنے بڑھاپے کی طرف بڑھتے ہیں، انہیں اولاد کی ضرورت اور زیادہ محسوس ہو۔ یہ اولاد پیری میں، بڑھاپے میں سہارا ہے۔ اگر اولاد کی صحیح طریقے سے ہم اور آپ تربیت نہ کریں تو یہ اولاد دنیا میں بھی ہمارے لیے وبال جان اور آخرت میں بھی ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ درود و سلام کا بے شمار نذرانہ ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ جمعہ کا وقت بڑا ہی مختصر وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں کچھ اہم باتیں جس سے ہمارے احساسات جاگ جائیں، ہمارا ایمان جاگ جائے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، کچھ باتیں آپ کے سامنے 8-10 پوائنٹ میں انشاءاللہ رکھنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو اولاد ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر ایک بڑی زبردست بات کہی کہ کہیں یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا کہ اے ایمان والو کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ تمہاری اولاد یہ دنیا کے لیے زینت ہے۔ آدمی جب مالدار ہوتا ہے تو لوگوں سے کہتا پھرتا دیکھو میرے پاس اتنا مال آ گیا، میرے پاس اتنی دولت آ گئی۔ اس کے پاس اولاد کی نعمت مل جاتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، وہی باپ
वही बूढ़ा बाप कहता है कि देखो मेरा कबीला कितना बड़ा है, मेरा खानदान कितना बड़ा है, ये मेरी औलाद है, मेरी नस्लें हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा नवासा है और ये मेरी नवासी है। आदमी अपने औलाद को और अपने माल को देख करके फख्र महसूस करता है। भाइयों, अगर इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इस नेमत की हमने कदर नहीं की, सही तरीके से अपनी औलाद की हमने तरबियत नहीं की, सही तरीके पर और सही रास्ते पर अपनी औलाद को हमने नहीं लगाया, तो दुनिया के अंदर भी ये औलाद हमारे लिए इम्तिहान और आजमाइश और हमारे लिए फितना, और मरने के बाद आखिरत में भी हमारे लिए फितना बन जाएंगे। दुनिया के अंदर औलाद का मिलना कोई मामूली बात है? औलाद मिल गई, अल्लाह की नेमत मिली है और आपके कंधे पर एक जिम्मेदारी आई है। आमतौर पर जो बिगड़े हुए लोग होते हैं ना, बड़े बदमाश किस्म के होते हैं, अगर अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद बना देना तो उनकी जो बुराई होती है उसके अंदर कमी आ जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्यों? ये हमारा माशरा है, ये हमारा समाज है, उसके दिल के अंदर रहम का मादा आ जाता है, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है, उसे लगता है कि बाप की मोहब्बत क्या होती है, बेटे की मोहब्बत क्या होती है। वो जो बिगाड़ के रास्ते पर चला है वो उस रास्ते से वापस लौट आता है। गोया कि औलाद की नेमत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई, इसकी कदर हमें और आपको करनी चाहिए। अभी देखिए नए तालीमी साल का आगाज हो रहा है, अपने अपने बच्चों के तो नए स्कूल में एडमिशन कराएंगे, नया यूनिफॉर्म होगा, नया निसाब होगा तालीम का, नई नई चीजें होंगी और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में हमारे नए नए ख्यालात होंगे कि हम अपने बच्चों को ये बनाएंगे। कभी हम सवाल भी पूछते हैं कि बेटा क्या बनना है, क्या करना है, उसके लिए हम सेविंग भी करते हैं, उसके लिए हम बहुत सारी चीजें अपने बच्चों के लिए जमा करके भी रखते हैं कि मुस्तकबिल में अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, किसी और जो है फील्ड में जा रहा है, तो उसके लिए किसी चीज की कमी एक बाप होने ना दे। इस हैसियत से बाप चट्टान के मानिंद अपने बेटे की मुस्तकबिल के लिए खड़ा होता है। लेकिन मेरे भाई, इसे नया यूनिफॉर्म, तालीम का नया निसाब, नया स्कूल, यही सिर्फ काफी नहीं, नया जज्बा, नया एहसास और अपने बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी, ये बहुत मायने रखती है कि उसकी कितनी फिक्र हमारे और आपके अंदर है। हमारे बच्चे जब स्कूल के अंदर जाते हैं, कॉलेज के अंदर जाते हैं, उससे पहले तरबियत वालिदैन को अपने बच्चों की करनी। याद रखिए आपकी हदीस और आपका ये फरमान तमाम लोगों के लिए, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, फरमाया कि हर एक बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फ़अबहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, अब या तो उसके वालिदैन उसको यहूदी बना देते हैं, उसको मजूसी बना देते हैं, उसको नसरानी बना देते हैं। बाप और माँ जैसे होंगे बच्चा वैसा ही बनेगा, अमूमन ये ऐसा ही होता है। माँ बाप जैसा चाहते हैं अपने बच्चे को उसी माहौल में अपने बच्चे को ढाल दिया करते हैं, ये माँ बाप के ऊपर है। अब माँ बाप अगर चाहें अपने बच्चे को दीनदार बनाएं, सीधा सादा बाअखलाक बनाएं, और चाहें तो अपने बच्चे को बिगाड़ दें। आज हमारे यहाँ स्कूलों का निज़ाम क्या है आप देखिए, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, हम अगर शिकायत करते हैं तो शिकायत से पहले मेरे भाई हमें अपने बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है, क्योंकि वालिदैन ये सबसे पहला मदरसा है अपने बच्चे की तरबियत की। आपने ऐसे स्कूल में भेजा जहां बच्चों को डांस सिखाया जाता है, जहां बच्चों को गाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जहां बच्चों को ड्रामा और फिल्मी ड्रामे करने सिखाए जाते हैं। आप देख करके बड़े खुश होते हैं कि वाह मेरा बच्चा देखो क्या कर रहा है, मेरा बच्चा देखो कितनी तरक्की कर रहा है। आपके दिल में बड़ी खुशी होने लगती है, भाई स्टेज पे देखो कैसे जो है बच्चा हमारा परफॉर्म कर रहा है, आपको खुशी होती है। लेकिन वही खुशी कल के दिन आपके लिए गम का बाइस बन सकती है, आपके लिए गम का सबब बन सकती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आपको औलाद की नेमत से नवाजा है तो मेरे भाई आपके बच्चे के लिए सिर्फ दुनिया की तालीम ही नहीं, दीन की तालीम भी जरूरी है। दुनिया की तालीम के बारे में क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, कुछ लोग दुनिया के अंदर ऐसे होते हैं, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, जो दुनिया के ज़ाहिरी उलूम का वो बड़ा गहरा इल्म रखते हैं। इतना उनके पास दुनिया का इल्म होता है कि सिक्के का वजन अपने नाखून के ऊपर रख करके बता दें कि सिक्के का वजन क्या है। दुनिया के बारे में इतने तजर्बाकार हुआ करते हैं, लोगों से आकर के मशवरे भी लेते हैं। वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, लेकिन आखिरत के बारे में वो गाफिल हैं, आखिरत के बारे में उनको कोई खबर नहीं है, आखिरत के बारे में उनको कोई पता नहीं है। सिर्फ हमारे बच्चों की तालीम, ये दुनिया की तालीम ही काफी नहीं। और एक बात याद रखना मुसलमानों, अगर अपने बच्चों की हमने सही ढंग से अगर हमने तरबियत नहीं की तो हमारा बच्चा
ایک ڈاکٹر تو بن سکتا ہے مگر ایک ایماندار ڈاکٹر نہیں بنے گا. ہمارا بچہ ایک انجینئر تو بن سکتا ہے لیکن ایماندار انجینئر نہیں بنے گا. ہمارا بچہ دین کا علم رکھنے والا بن سکتا ہے لیکن اس کے پاس تربیت نہیں ہوگی، کیونکہ تربیت سب سے پہلے ضروری ہے. اسی لیے علم سے پہلے ادب سکھانا بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کو اخلاق سکھانا بہت ضروری ہے، تاکہ اگر ہمارا بچہ سماج اور معاشرے کی خدمت کرنے کے لیے کوئی ذمہ داری اس کے کندھے پر آئے تو کم از کم اس کے پاس حلال و حرام کی تمیز، اس کے پاس یہ تمیز ہو کہ ہمیں کسی کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچانا ہے. حلال و حرام کا سبق اس نے سیکھا ہو، یہ والدین سے اس نے سیکھا ہو. میرے بھائیوں، یہ سبق، یہ تربیت، یہ ادب والدین کو سکھانا ضروری ہے. ماحول کیا ہے؟ ایک 2.5 سال 3 سال کا بچہ اپنی توتلی زبان سے اگر کسی کو گالی دے دے، ماں باپ ہنسنے لگتے ہیں. دیکھو میرا بچہ کتنے پیارے انداز میں گالی دے رہا ہے. دیکھو میرے بھائیوں، اسی وقت اپنے بچے کو محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، اور ایک بات یہ بھی نوٹ کر لینا اچھی طریقے سے کہ بچے کی جو تربیت آپ کرتے ہو نا، بچے کے کان سنتے کم ہیں لیکن آنکھیں دیکھتی بہت زیادہ ہیں. کان سے تربیت کرو گے کبھی اپنے بچے کی تربیت نہیں کر پاؤ گے. آپ کے بچے کی تربیت اس کی آنکھ سے کرنی پڑے گی، آنکھ سے دکھانا پڑے گا. آپ اس کی تربیت کر رہے ہو بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنے کا، باپ خود جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا کیا سیکھے گا؟ اور آپ کو ایسے میں واقعات سناؤں، آپ کو سن کر کے ہنسی آئے گی کہ کچھ لوگ جو بیچارے قرض خواہ تھے، قرض مانگنے کے لیے دروازے پر پہنچے، دستک دیا، باہر چھوٹا سا بچہ نکلا، بیٹا ابو کہاں ہیں؟ تو بچے تو بڑے من کے سچے ہوتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور ان کو جو بولنے کے لیے کہا جاتا وہ وہی بولتے ہیں. بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر کے اندر نہیں. ابو کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں ہے. یعنی بچے نے سچائی بتا دی کہ ہمیں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ جاؤ بیٹا یہ کہہ دو کہ ابو گھر کے اندر نہیں ہے. آ کر کے بچہ وہی کہتا ہے کہ ہمارے ابو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ بیٹا کہہ دو گھر کے اندر نہیں. ہمیں اپنے بچے کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹا سچ بولو، سچ بولنے کا طور طریقہ سکھائیں، اور اس کی شروعات ہمیں اپنے آپ سے کرنی پڑے گی. ہمارے بچے کی غلط عادتیں ہو جاتی ہیں، کبھی وہ سگریٹ نوشی کر رہا ہے، ہم ڈانٹتے ہیں. یاد رکھیے، سگریٹ نوشی یا تو بچہ گھر کے اندر وہ ماحول دیکھ کر کے سیکھے گا، یا تو دوستوں کے اندر وہ ماحول دیکھ کر کے سیکھتا ہے. اور آگے چلیے، اپنے بچوں کو موجودہ فتنوں سے بچائیں. موجودہ فتنے کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کا یہ موبائل فون آپ کے بچے کے لیے زہر ہو سکتا ہے. آپ کا ایک سیدھا سادہ معصوم سا بچہ ممکن ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک زہریلا ذہن رکھنے والا بچہ بن جائے. اس لیے آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، اس کی پوری خبر والدین کو ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ نہیں بیٹا جاؤ، ہمارا بچہ بڑا با ادب ہے، ہمارا بچہ بڑا اچھا ہے، وہ ایسی غلطی نہیں کر سکتا. بعض والدین تو ایسے ہوتے ہیں وہ کبھی تسلیم ہی نہیں کرتے کہ بچہ ایسی غلطی کر سکتا ہے. یہ مزاج نہ رکھیں میرے بھائی، یہ مزاج بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ کو میں بتاؤں، میرے پاس خود ایک ایسے باپ کا کال آتا ہے اور ایسے انداز میں کہ بیچارہ درد اور کرب سے کرا رہا ہے، تکلیف میں مبتلا. وہ باپ کال کر کے مجھ سے کہتا ہے کہ مولانا میرا ایک 12 سے 13 سال کا بچہ جو ابھی ڈھنگ سے بالغ بھی نہیں ہوا ہے، میں نے اس کا موبائل اٹھایا، موبائل کی ہسٹری میں نے چیک کی تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرا وہ بچہ پورن فلمیں دیکھنے کا عادی بن چکا. میں شرم محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس بچے کو کس طریقے سے سمجھاؤں، میں کیسے اس کو بتاؤں، کیسے سوال کروں، کیسے جواب دوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میرے بھائیوں، یہ حالات بن چکے ہیں. ایسے وقت میں اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی ضرورت. آپ کا بچہ کس ڈگر پر جا رہا ہے، اس کا دوستانہ کن لوگوں سے ہے، اس کا ماحول کیا ہے، یہ جاننے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اپنے بچوں سے دوستانہ ماحول نہیں رکھتے. ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھے، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے. بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے باپ یا ہمارے والد محترم کس عید میں مجھ سے گلے ملے تھے اور اس کے بعد اب جا کر کے کب گلے مل رہے. میرے بھائیوں، محبت کے ساتھ رہو، دوست بن کر کے رہو اپنے بچوں کے ساتھ. آپ اگر دوست نہیں بنو گے تو آپ کا بچہ گلی میں، محلوں میں، چبوتروں پر ایسے دوستوں کو تلاش کرے گا جن کے ساتھ وہ اپنی باتیں شیئر کر سکے.
آپ اگر دوست بنیں گے تو آپ کا بچہ ہر غم اور تکلیف اور خوشی کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرے گا. لیکن باپ تو بالکل اپنا روب و دبدبا جمائے بیٹھا ہے, بیٹے کو بالکل دبا کر کے رکھا ہے ہم نے. نہیں میرے بھائی, بچوں کے ساتھ الفت و محبت سے پیش آئے. اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں, نبی نے کیا فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, کہ جو ہم میں سے بڑوں کا احترام نہ کرے, چھوٹوں پر رحم نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کے رسول کی حدیث دیکھو, نبی سواری پر چل رہے ہیں, محبت سے ایک بچے کو اپنے پاس بلا کر کے بٹھاتے ہیں, اپنے پاس بٹھاتے ہیں, تربیت کرتے ہیں. یا غلام احفظ اللہ یحفظک, اے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اپنے بچوں کو ہم نے کیا تربیت دی میرے بھائی؟ ہم اپنے بچوں کا باقاعدہ ہوم ورک چیک کرتے ہیں کہ بچے نے ہوم ورک کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. نہیں کیا تو ہم ڈانٹتے ہیں. ہم یہ بھی چیک کریں کہ بیٹا آج تم نے ظہر کی نماز پڑھی, بیٹا آج عصر کی نماز پڑھی. ہم نے اپنے گھر کے اندر ایک ایسا ہال بنا رکھا ہے جہاں ٹی وی لگی ہوئی ہے, پوری فیملی بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھ رہی. ہم نے اپنے گھر کے اندر ایسی کوئی جگہ نہیں متعین کی جہاں ہمارے گھر والے نماز پڑھ سکیں, جہاں آنے والے لوگ نماز ادا کر سکیں. نماز کا ماحول بناؤ میرے بھائیوں گھروں کے اندر. اور گھر کے اندر نماز کے ماحول کے ساتھ جب مسجد میں آپ آئیں, اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر کے آئیں مسجد میں. یاد رکھیے کہ اگر آپ بچپن میں اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیں گے, بڑھاپے میں وہ آپ کے اوپر توجہ نہیں دے گا. آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ صحیح ڈھنگ سے تربیت کرو, اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرو. آپ کا بچہ آپ کے لیے کورے کاغذ کی طرح, جو بھی لکھو گے نقش ہو جائے گا. فیصلہ آپ کے اوپر ہے, لکھنا صحیح ہے یا پھر غلط. انتخاب آپ کے اوپر ہے, بنانا کیا ہے آپ کے بچے کو, آپ کے بچے کو کس راستے پر لے کر کے چلنا ہے. اور وہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا ماحول, اپنے گھر کا ماحول ہمیں بدلنا پڑے گا. اور آگے چلیے میرے بھائیوں, ایک اہم چیز, بچوں کو حلال و حرام کی ہم تمیز سکھائیں. بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا حرام نہیں کھایا جاتا. حرام کیا ہے ہم بچوں کو بتائیں. بیٹا کسی کا مال کبھی چھین کر کے نہیں کھایا جاتا, بیٹا کبھی کسی کا مال غصب کر کے نہیں کھایا جا سکتا ہے. بیٹا کوئی ایسی چیز جو حرام طریقے سے ہمیں ملی ہو نہیں کھایا جا سکتا. ہم انہیں بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کھانے پر کیا وعید سنائی ہے. وہ وعید ہمیں خود بھی جاننا پڑے گا. کیا وعید سنائی ہے؟ آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی حالت سفر میں ہوتا ہے, سفر کی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہے, یا ربی اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے, اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبَهُ حرام, اس کا کھانا بھی حرام ہے, اس کا پینا بھی حرام ہے. وَغُذِّيَ بِالْحَرام, اور حرام مال سے اس کی پرورش بھی ہوئی ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ہم نے حرام کھایا, حرام پیا, اور حرام مال میں ہماری پرورش ہوئی, حرام مال میں ہم رہے. اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری دعا قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہماری دعا قبول کرے گا؟ اب ایک سوال یہ ضرور ذہن میں آئے گا کہ بھئی ہم نے حرام تو کھا لیا ہے, اب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے توبہ کر لیں, آئندہ ہم نہیں کھائیں گے, آئندہ دور رہیں گے. ہمیں احساس ہو گیا ہم نے حرام تک ہم پہنچ گئے, اور اب احساس ہوا کہ اب توبہ کرنا چاہتا ہوں. یقین مانو اللہ تبارک و تعالیٰ توبۃ نصوح کو پسند فرماتا ہے. توبۃ نصوح, بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے دعا کر لے, اے اللہ جو حرام کھانا تھا کھا لیا, اے اللہ جو پہننا تھا پہن لیا, اے اللہ مجھے علم نہیں تھا یا علم تھا اس کے باوجود میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا, لیکن اے اللہ اب تیری بارگاہ میں ایک مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوں. اے اللہ میں شرمندہ ہوں, میں نادم ہوں اپنے گناہوں پر, اللہ تو مجھے معاف فرما دے. میرے بھائی جب بندہ توبۃ نصوح کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے میرے بھائیوں اپنے بچے کو حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ ساتھ بچوں کو ادب و احترام سکھائیں, ادب سکھائیں بچوں کو. بیٹا بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, بیٹا کبھی کبھی اپنے بچوں سے مشورے لیا کریں. ادب یہ نہیں ہے کہ والدین بیٹھے ہوں تو بچوں کو بولنے نہ دیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گفتگو کر رہے ہو تو نہیں, بچے کو زبان نہیں کھولنی ہے, اس کو ہم بعض دفعہ ڈانٹ دیا کرتے ہیں, یا بعض دفعہ بچہ اپنی مرضی سے کوئی چیز کرتا ہے تو اس کو ہم نروس کر دیتے ہیں,
یا اس کی ہم مذمت کر دیتے ہیں، بچہ یہ خیال اور یہ تصور کرتا ہے کہ شاید یہ میرا فیصلہ غلط تھا، شاید میں نے غلط کیا. اب اس کے اندر وہ کریٹیوٹی نہیں آ پاتی ہے جو آنی چاہیے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں بچے سے کروانا ہے، اس سے مشورہ بھی لینا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا ذہن کہاں تک چل رہا ہے، کہاں تک وہ سوچ سکتا ہے، کہاں تک وہ فیصلہ کرنے کی اس کے اندر طاقت آ سکتی ہے. ہم اپنے بچے کے اندر قوت فیصلہ پیدا کریں، فیصلہ لینے کی قوت اس کے اندر پیدا کریں. ہمارا ماحول تو یہ بنا ہوا ہے میرے بھائی کہ ہمارا بچہ جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، بوڑھا بھی ہو گیا، ابھی باپ زندہ ہے، ابھی تک اس بچے کے اندر یہ اختیار نہیں کہ کوئی فیصلہ لے سکے. کہاں سے فیصلہ لے گا؟ ابھی تک شریعت نے اختیار دیا ہے اس بچے کو جو اب جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی، کہ وہ فیصلہ لے سکے. لیکن ایک باپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بیٹا تمہارا فیصلہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ باپ کو کرنا ہے. ہم اپنے بچوں کو صحیح ڈگر پر لے کر کے چلیں میرے بھائی. ماحول بہت برا ہے، فتنے بہت بڑے ہیں. آج دیکھیے سوشل میڈیا کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ بن گیا ہے. ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، بچہ کس فتنے میں مبتلا ہو جائے، بچہ کس شک و شبہے کی بیماری میں مبتلا ہو جائے. اتھیسٹ تھنکنگ، جو ایسی سوچ اور فکر ہے جو ہمارے بچے کے ایمان سے کھیل سکتا ہے، کہیں اس کا شکار نہ ہو جائے ہمارا بچہ. میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو بیچارے نمازوں کے پابند تھے. ایسی بچیوں کو آپ سوشل میڈیا پر جانتے ہوں گے جو بہت زیادہ نمازوں کی پابند تھی، دین کی پابند تھی، لیکن جب ان کے اندر فتنہ آیا کسی غیر کے ساتھ وہ فرار ہو گئی. بچے کے اندر فتنہ آیا، سوشل میڈیا کا فتنہ اس کے دل و دماغ کے اندر اتر گیا، اتھیسٹ والی تھنکنگ اور سوچ اس کے اندر آ گئی، وہ دین سے راہ فرار اختیار کر لیا، اس دین سے دور ہو گیا. وہ اب کوئی شکیل بن حنیف کے فتنے میں مبتلا ہے، ہاں کوئی کسی اور فتنے میں مبتلا ہے، اسے بٹھا کر کے آپ لاکھ سمجھائیں، لاکھ جو ہے اس کی آپ تربیت کریں، لاکھ اس کی ذہن سازی کریں، جب وہ بچہ آپ کی گرفت سے دور چلا جاتا ہے تو پھر سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ابھی وقت ہے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے ہم تربیت کر لیں. ابھی وقت ہے اس کی صحیح طور پر ذہن سازی کر لیں. ابھی وقت ہے تعلیم کے ساتھ اس کو ادب بھی سکھا دیں. ابھی وقت ہے اپنے بچوں کو اپنے لیے دنیا اور آخرت کی نعمت بنا لیں، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمیں خود جو ہے پچھتانا پڑے گا، ہمیں رونا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کے لیے ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت کی نعمت بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے لیے ہماری اولاد کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو صاحب اولاد بنایا ہے ان کو صحیح تربیت کی توفیق دے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے بچوں کی صحیح طور پر اسلامی طور طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.